یا سمیع، اے سب کچھ سننے والے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان کا احصاء کر سکے، انہیں شمار کر سکے۔ انہیں چند ایک ناموں تک محدود کر دینا دراصل پروردگار عالم کی توہین ہے۔ وہ جو کلام اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس کی تعریف اور تمجید لکھنے بیٹھیں تو اتنی کتابیں مرتب ہو جائیں کہ دنیا میں ان کے رکھنے کی کوئی جگہ نہ رہے، تو ذات پروردگار کا احاطہ ہم اس محدود عقل کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں اور محدود وقت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں یا اسماء حسنی ہیں یا یہ نام ہیں خوبصورت سے، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نام تو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور ایک دوسرے سے پہچاننا مقصود خاطر ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وحدہ لا شریک ہے۔ وہاں پہ نام اس لیے نہیں کہ اس خدا کو آپ اور خداؤں سے پہچان سکیں، بلکہ اس لیے وہ نام ہے یا اس لیے وہ صفات بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں اپنے پروردگار کو پہچاننے میں اور اس کی تعریف اور تمجید کرنے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا امکان نہ رہے۔ اب ہم جب چند ایک ناموں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر نام کے پیچھے معانی کا ایک سمندر ہے، اور ہمارے بس میں یہ نہیں کہ وہ سب کا احاطہ کر سکیں۔ مثلا ایک نام لے لیجئے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، سننے والی ہے۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی خدا کو مانتے ہیں تو یہ لازمی امر ہے کہ وہ خدا سننے والا خدا ہو۔ اگر وہ ہماری دعائیں سن نہیں سکتا تو ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی بہرے شخص کے سامنے بیٹھے ہوئے چاہے آپ کتنی اچھی باتیں کرتے رہیں اور کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے تو کلام اللہ میں بتوں کی برائی کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ بت ایسے خدا ہیں جن کے کان نہیں ہیں، جو سنتے نہیں ہیں۔ جب یہ سنتے نہیں ہیں تو جواب کیا دیں گے، اور جواب نہیں دیں گے تو کوئی قبول کیسے کریں گے؟ اسی لیے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس ذات پر ہمارا اعتماد ہو، اعتقاد ہو، یقین ہو، ایقان ہو، بلکہ تیقن ہو، تو اس ذات کو ہماری بات سننا چاہیے۔ سننے والی ذات کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ ہم کسی بھی زبان میں بات کریں وہ اس کی سمجھ میں آنا چاہیے، یعنی وہ ذات اس بات کی محتاج نہ ہو کہ کسی خاص زبان میں گفتگو کی جائے تو اس کی سمجھ میں آئے، اور اگر اس خاص زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اس سے درخواست کی جائے یا گزارش کی جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے۔ کیونکہ ہمارا اور آپ کا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ زیادہ زبانیں جانتے ہیں اور زیادہ زبانیں بول سکتے ہیں اتنے زیادہ قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو اس پوری کائنات کی خالق ہے، کیا ہم اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سوائے ایک زبان کے یا ایک آدھ زبان کے اور اسے کچھ نہیں آتا ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ساری زبانیں جانے اور ساری زبانیں سمجھے۔ اس کے لیے کسی مترجم کی ضرورت نہ پیش آئے، اور پھر اس ذات کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ ہماری سنے اور سن کے بیٹھ رہے، بلکہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی کر سکے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے بارے میں صرف سنی سنائی پہ یقین کرنے والا نہ ہو، بلکہ خود ہماری سننے والا ہو۔ اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں تو آپ پھر یہ سوچئے کہ اگر ہم اس ذات پروردگار سے کچھ مانگے نہیں تو پھر ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، کیا یہ سچ ہوگا؟ اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا ہے اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ مانگا ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ سنی انسنی اس لیے کر دے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ اس کی رضا کے عین مطابق نہ ہو۔ اس لیے کلام اللہ میں اس دعا کے قبول کیے جانے کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کی مرضی یا رضا کے مطابق ہو۔ اگر جو کچھ پروردگار عالم چاہتے ہیں اور اس کے مطابق وہ دعا نہیں ہے تو ہماری دعا نہیں سنی جائے گی۔ مثلا ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس قسم کی دعائیں، بلکہ بد دعائیں کہنا چاہیے، کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے فلاں دشمن کو یا میرے سارے دشمنوں کو یا ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیجئے۔
لیکن کیا یہ رضا الہی ہے کہ انسان تباہ و برباد ہوں؟ اگر یہ رضا الہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پھر ہم خود ہی کچھ کرتے پھریں گے اور اس کے لیے ہم خود ہی ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ رضا الہی کے عین مطابق ہو تو پھر ہماری دعا سنی جا سکتی ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کلام اللہ میں ایک جگہ یہ تحریر ہے کہ صاحب ہمیں اس خدا تعالیٰ کے سامنے بہت دلیری حاصل ہے۔ ہم اس کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، جاتے ہوئے ہم تھر تھراتے نہیں ہیں، کانپتے نہیں ہیں، اور ہمیں دلیری اس لیے ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اگر وہ اس کی رضا کے عین مطابق ہے تو وہ ہماری سننے والا بھی ہے۔ اور جب آپ سیاق و سواق کو پڑھتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ باتیں سیدنا مسیح سلامہ علینا کے بارے میں کہی گئی ہیں کہ اگر ہم نے انہیں قبول کیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر انہوں نے ہمیں قبول کر لیا ہے تو پھر تو اب یہ ذہن میں سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ کیا وہ ہماری بات بھی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ جب انہوں نے ہم انسانوں کو ہمارے تمام گناہوں، کمزوریوں اور خامیوں سمیت برداشت کر ہی لیا ہے، بلکہ قبول کر لیا ہے، تو کیا اب وہ ہماری باتیں نہیں سنیں گے؟ سنیں گے اور قبول بھی فرمائیں گے۔ تو کلام اللہ اس بارے میں واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ اس دعا کے قبول کیے جانے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ رضا الہی کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ یعنی خدا کے سمیع ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذات پروردگار سمیع ہے، سنتی ہے اور جواب بھی دیتی ہے اور قبول بھی فرماتی ہے، بشرطے کہ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں وہ رضا الہی کے عین مطابق ہو۔ آپ کو ایک سادہ سی مثال کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہیں پہ آگ لگی ہو اور آپ اس پہ پانی ڈال دیں اور یہ سمجھیں کہ پانی ڈالنے سے آگ بھڑک اٹھے گی، تو آگ بھڑک نہیں اٹھے گی، بجھ جائے گی، کیونکہ پانی کی یہ خاصیت ہی نہیں ہے کہ وہ آگ کو بھڑکائے، اس کی خاصیت آگ کو بجھانا ہے۔ یعنی یہ پانی کی رضا ہی نہیں ہے کہ آگ بھڑکے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم کی یہ رضا نہیں ہے کہ اس کے شہکار، کہ وہ اشرف المخلوقات، وہ انسان جنہیں انہوں نے پیدا فرمایا ہے، انہیں تباہ کیا جائے، انہیں ہلاک کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے۔ جب یہ رضا الہی نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہم جتنی بھی بد دعائیں کریں گے اور کسی کے بھی حوالے دیتے رہیں گے اور اپنے دشمنوں کے نام لے لے کے پکاریں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ خدا کے سمیع ہونے کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ سمیع ہونے کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی ایسی دعا مانگی جاتی ہے جو ذات پروردگار کی رضا کے خلاف ہوتی ہے تو وہ اس لیے اسے رد فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ انسانوں کو بچانے والے ہیں، انسانوں کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے ہماری بد دعائیں قبول نہیں کرتے، ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعائیں خیر۔ اور اگر کسی دعا کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے قبول کر لینے سے شخص کو نقصان پہنچے گا تو قبول نہیں فرماتے، اس لیے خدا کے سمیع ہونے میں تو کوئی انکار نہیں۔ اور وہ جو حضرت یوحنا نے فرمایا ہے، حضرت حنان اللہ نے، کہ صاحب ہمیں تو دلیری ہے، ہم تو پروردگار کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جسے قبول کیا ہے اور جسے ہم نے مانا ہے، جس پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہے، یعنی سیدنا مسیح سلامہ علینا پر، وہ ہماری دعائیں سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کی رضا کے خلاف نہ جائیں۔ اور انہوں نے اپنی رضا کا اظہار فرما دیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر رضا کا اظہار نہیں فرمایا ہوتا تو ہم پھر بھی سوچتے رہتے کہ کیا معلوم ان کی رضا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ انہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو لہذا اگر ہم بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے بچانے کے لیے دعائیں مانگیں گے تو قبول ہوں گی، لیکن اگر انہیں ہلاک کرنے کے لیے دعائیں مانگیں گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ہمارا قصور ہے، اس کے سمیع ہونے کا قصور نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ صاحب ہم اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں اور خدا ہماری سنتا نہیں ہے، لیکن کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ آپ وہ تو نہیں مانگ رہے جو کہ خدا کی ذات کے خلاف جاتا ہو، آپ وہ تو نہیں مانگ رہے جس سے خدا کی رضا کی تردید ہوتی ہو۔ اگر ایسی باتیں مانگتے ہیں تو کبھی قبول نہیں ہوگی، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ پروردگار عالم کبھی ایسی دعا قبول نہیں فرمائیں گے جس سے بنی نوع انسان کو کوئی تکلیف پہنچے یا نقصان پہنچے۔ وہ تمام لوگوں کا بھلا چاہنے والی ذات بھلا یہ کیسے چاہ سکتی ہے کہ کسی کو اس کی ذات سے تکلیف پہنچائے؟ ہاں، وہ آپ کا دل توڑ سکتے ہیں،
آپ کی دعا قبول نہ کر کے لیکن تمام بنی نوع انسان کو ہلاکت میں مبتلا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ذات خالق نہیں ہے بلکہ منجی ہے یا منجی ہے، نجات دینے والی ہے، بچانے والی ہے۔